دو پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو ہم پاٹ دیں گے، پھر یہ قوم رہے گی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بے صبرے نہیں تھے۔ 3 سبق۔ پہلا سبق یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اپنے غصے کو کنٹرول کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، اور اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال رکھ رہے ہیں۔ 3 سبق۔ غور کریے الفاظ پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا، نہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم قوما یعبدوا اللہ وحدہ، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے والی نسل میں سے ایسوں کو نکالے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرح جلباز ہوتے تو کیا کہتے؟ خون بہہ گیا، اتنی دیر سے آ رہے ہو، ابھی آ کر پوچھ بھی رہے ہو، ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہو، جاؤ جا کر پوروں کو تباہ کر دو، یہ ہمارا طریقہ ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں، مجھے امید ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہائی ویژن پر کام کر رہے ہیں۔ اگر ان کو تباہ کر دیا جائے تو یہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، لیکن اگر یہ باقی رہیں گے امید ہے کہ جنت میں چلے جائیں گے۔ کتنی اونچی سوچ ہے۔ جلباز آدمی کیا کرتا ہے؟ نہیں، مجھے تکلیف ہوئی لہذا مار دینا چاہیے، ٹٹ فار ٹیٹ، یہ ہمارے اخلاق ہے، کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اینٹ کا جواب پتھر سے۔ پتہ نہیں جملے کہاں سے لا لی ہم لوگ، کہاں اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ اینٹ کا جواب اینٹ سے دینا، اور اینٹ تھوڑی توڑنا ہے بھی، کم کرنا ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے، جملہ حرام ہے کہنا۔ مسلمان بڑھ کے بدلہ لے ہی نہیں سکتا، لینا بھی ہے تو کم لینا ہے۔ معاف کر دینے والا اس سے بڑا بہترین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے نہیں، کیوں؟ اس لیے مسلمان کیوں معاف کرتا ہے؟ یہ اگر باقی رہے گا، یہ غیر مسلم مجھے ستا رہا ہے، اگر کچھ غیر مسلم ہمیں ستا رہے ہیں، مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، تو ہم اتنا صبر کریں گے، اتنا صبر کر کے ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں گے۔ وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، ہم ان کے جنت کے متلاشی۔ اتنی اونچی سوچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں مل رہی ہے۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے امید ہے یہ نہیں ہو سکتا ان کے بعد والے لوگ ایمان لائیں گے اور وہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ آپ نے دیکھے غصے پر کنٹرول۔ ہم کیسے ہیں؟ وہاں پر غیر مسلم ہے، دشمن ہے، ستا رہا ہے، یہاں خون بھی بہا دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں، اس کو مہلت دینی چاہیے۔ لیکن ہم اپنے سگے بھائی کو معاف نہیں کرتے، ماں کو معاف نہیں کرتے۔ غصہ اتنا زیادہ ہے آج ہمارے اندر، کنٹرول نہیں ہے، ہمارے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے۔ غصہ پینے کی عادت ڈالی۔ غصہ پینے کی عادت کیسے پڑھتے ہیں؟ انما الحلم بالتحلم، غصہ پینے سے غصہ پینے کی عادت پڑتی ہے۔ خالی وقت پر ٹھہر کے اپن سوچتے ہیں اگر دوبارہ وہ ستائے گا نا تو میں اس کا چوکڑا ہلا دوں گا، اگر دوبارہ وہ کرے گا نا تو میں بتا دوں گا میں کس فیملی سے ہوں۔ اگر یہ بیٹھ کر اکیلے میں سوچتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ غصہ پلتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں غصہ پالنا۔ ایک ہوتا ہے غصہ پینا، خالی وقت پر بیٹھ کر کہنا اگر وہ آ کر مجھے ذلیل کرے گا نا میں اچھے طریقے سے پیش آؤں گا، یہاں تک کہ وہ آدمی موم ہو جائے اور اس کے بعد وہ پوچھے کیا میرے بھائی آخر کیا اخلاق ہے، میں تم کو ستانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اپنے آپ کو کنٹرول میں اتنے رکھے کہ وہ آدمی، سامنے والا آدمی آپ کا جگری دوست بن جائے۔ قرآن مجید میں سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کے آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اچھے سے اچھے طریقے ٹلانے کی کوشش کرو، اچانک تم دیکھو گے کہ جو تمہارا جانی دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے۔ ہم تو دوست کو دشمن بنا لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں بتایا جا رہا ہے کہ دشمن کو دوست بنانے کا فارمولا، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ دوستی کو دشمن بنانے کا فارمولا۔ الٹی پوری الٹی لائف ہے۔ وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی نا، کاٹو، کیسی گائے کاٹنا، ضدی بچہ ہوتا ہے، اٹھو بیٹھ جاتا، بیٹھو اٹھ جاتا۔ آج ہمارا مسئلہ وہی ہے۔ ہمارے اخلاق پہ غور کریے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بالکل دور ہے ہمارے اخلاق۔ صبر اگر نہیں رہے گا تو دین کا کام بھی نہیں کر پائیں گے۔ دکان، چھوٹی دکان تو چلانا دور کی بات ہے، آج ہمارے کمیٹیوں میں جھگڑے، ہمارے سینٹروں میں جھگڑے، ہمارے کمپنیوں میں جھگڑے۔ کوئی بڑی کمپنی ہے آج ہم مسلمان رن نہیں کرتے، غیر مسلم بڑے بڑے کمپنیاں رن کرتے ہیں صبر کے ساتھ۔ کیا ایسا لگتا ہے گویا کہ ان کو ٹریننگ کسی نے دے دی، لیکن ہمارے پاس اتنا غصہ ہو گیا، ایک چھوٹی کمپنی بھی آپس میں نہیں چلا سکتے۔
خاندان میں ابا نے جو پراپرٹی چھوڑی ہے صبر سے اس کو بانٹنے کی بھی سکت نہیں ہے. اتنے ہم اپنے آپ کو نان ایلیجیبل کر رہے ہیں کہ جو پراپرٹی ہے اس کو اخلاق کے ساتھ صلاحیت سے بانٹ لینے کی بھی آج ہمارے اندر اخلاقی طاقت نہیں رہی. اللہ حفاظت. اگر ایسا رہے گا تو یہ تباہی کے دہانے پہ جا رہے ہیں, تباہی کے راستے پر جا رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. صبر, اگر صبر رہے گا تو کام بڑے بڑے کر سکتے. جس آدمی کے پاس صبر نہیں گا چھوٹا کام بھی نہیں کر پائے گا. یہاں تک کہ نماز پڑھ رہا ہے, کچھ دن صبر نہیں ہے, نماز چھوڑ دے گا. کام کر رہا ہے دعوتی کام, صبر نہیں ہے, لوگ اتنا کہہ رہے ہیں, لوگ یہ کہہ رہے ہیں, لوگ, دعوت کا کام چھوڑ دے گا. صبر بہت بڑی چیز ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ صبر رہے گا, ایمان بھی سلامت, عمل بھی سلامت, دعوت بھی سلامت. اگر یہ صبر نہیں رہے گا, ایمان بھی غارت, عمل بھی غارت ہو جائے گا, اور دعوت کا کام, دین کا کام بھی غارت ہو جائے گا. تو 3 سبق ملے ہمیں طائف کے میدان سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے پر کنٹرول, صبر زبردست. اور تیسری صفت کیا ہے؟ اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال رکھنا. خود کا خون جا رہا ہے لیکن اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں ہے کہ سامنے والے دشمن کے جسم سے خون جائے. نہیں 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 نہیں. لیکن آج ہمارا معاملہ الٹا ہے, ہمارا معاملہ الٹا ہے. ہم سامنے والے سے زیادہ اپنا اچھا خیال رکھ لیتے. دعوت کے موقع پہ سب بھوکے ہیں, سامنے والا بھائی بھوکا ہے, جیسے ہی میز پر کھانا آتا فوراً کیا کرتے؟ مشخاو اپنی طرف کر لیتے, پورے بوٹیاں پھیلے نکال لیتے. مطلب کیا ہے؟ آپ سامنے والے کا خیال ہی نہیں کر رہے, خالی اپنا خیال. یار شیخ اپنا اپنا دیکھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال کر رہے ہیں, لیکن ہمارے اخلاق یہ ہے کہ ہم سامنے والے سے زیادہ اپنے خیال کر رہے ہیں. اپنا پہلے اپنا ہونا چاہیے, بعد میں دوسروں کا دیکھیں گے. نہیں نہیں, اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کی صفت ہے دوسروں کا خیال کرو. ایک ایسی خوشی ملے گی, وہ خوشی کا مقابلہ دنیا میں آپ کے کروڑا روپے سے آپ نہیں کر سکتے. دوسروں کا خیال کرنے کے عادت. تیسرا واقعہ جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے, جس میں اطہر سے خون بہ رہا ہے, سامنے والوں نے پتھر مارا, دانت ٹوٹ گئے, قوت چبھ گئی, پیشانی مبارک پھٹی ہوئی, خون نکل رہا ہے. ایسے وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے دیکھیں, رب اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون. اللہ اکبر. اے میرے رب معاف کر دے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈر گئے کہ کہیں اس قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے. تو دشمنوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے, رب اغفر لقومی. مسلمانوں کا دشمن اگر کچھ کر رہا ہے تو اس کے لیے دعا کرے نا, اللہ اس کو ہدایت دے دے. اے اللہ, آج جو مسلمانوں پر دشمن کر رہے ہیں ان غیر مسلموں کو تو کلمہ پڑھا کر ان سے تیرے دین کا کام لے. کیا ہم نے کبھی یہ دعا کی؟ ہمارے پاس دعائیں ہیں ہی نہیں. ہمارے پاس دعا ہے اللہ تباہ کر دے سب کو, اور میں گھر میں بیٹھ کے دلیم کھاؤں گا, حریص کھاؤں گا, کھانا کھاؤں گا. اے اللہ باقی کام آپ کر لیجئے. تو بنی اسرائیل کی قوم تھی, تم جاؤ تمہارا رب جائے, جا کر لڑ لے, ہم یہاں پر بیٹھیں گے. تو بنی اسرائیل کی قوم ہو گئی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ٹھہرے, میدان میں دشمن کو نے, میدان کا دشمن بڑا خطرناک ہوتا ہے, اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. ہمارے اخلاق کا ہے, اور وہاں ہم تو اپنے قوم کو معاف کرنے ریڈی نہیں ہیں, ہم تو اپنے خاندان کو معاف کرنے ریڈی نہیں ہیں. مجھے فون آیا, کہا بیٹا میرے بیٹے نے مجھے جیل میں ڈال ڈالا. میں نے کہا ماں کو بیٹے نے جیل میں ڈالا؟ آخر ایسی کیا بڑی بات ہے جو جیل کے باہر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ کیا ماں باپ نے پال پوس کر اس لیے بڑا کیا تاکہ بچہ بڑا ہو کر ماں کو گھورے, ماں کو ڈانٹے, ماں کو گالی دے, ماں باپ کو نوکرانیوں اور نوکر کے جیسا سلوک کرے؟ کیا جوانی اس لیے آئی ہے کہ جوانی کے ذریعے سے اپنے ماں باپ پر وہ ڈھونس جمائے؟ باہر جاتا ہے تو بھیگی بلی کی طرح, لیکن ماں باپ کے پاس آتا ہے تو شان سے پیسے مانگتا ہے. کیا جوانی اس لیے ہے کہ اپنے ماں باپ کو ستائے؟ یہ جوانی سے کیوں نہیں ماں باپ کی خدمت کرتے؟ یہ جوانی سے کیوں نہیں کما کر اپنے ماں باپ کو ایک حلال روزی کا آپ ذریعہ بنتے, ماں باپ کی دوائیوں کا ذریعہ بنتے, ماں باپ کے سکون کا ذریعہ بنتے؟ لیکن عادتیں جب بگڑ جاتی ہیں, اخلاق جب بگڑ جاتے ہیں تو آدمی کی سوچ خراب ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم, وہ جو دشمن تھا جس نے پتھر مارے تھے, ان کے بارے میں رحم کھا رہے. ہم کو اپنے ماں باپ پہ رحم نہیں آتا,
اپنے بھائی پہ رحم نہیں آتا، اپنے پڑوسی پہ رحم نہیں آتا، اور اپنے خاندان کے لوگوں پر اور اپنے ملنے جلنے والے دوستوں پر رحم نہیں آتا۔ کتنے کٹھور ہو جاتے ہیں جب پروفٹ ہاتھ کو لگتا ہے، کہتے ہیں یہ آدمی کو زیادہ فائدہ نہیں ہونا چاہیے، تو جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ اس کو 10% دیتے ہیں، خود 90% رکھ لیتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ رحم نہیں ہے۔ اگر آپ پیسے دیں گے تو اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کے بھی گھر والے ہیں، حلال روزی کا ذریعہ ہے، دل کھول کر پارٹنرشپ میں پروفٹ بانٹیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں رب اغفر لقومی، اے اللہ میری قوم، یعنی پتھر مارنے والے دشمنوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں میری قوم۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر قوم، یہ غیر قوم ہے، غیر۔ اللہ کے نبی پتھر مارنے والے دشمن کے بارے میں کہہ رہے ہیں میری قوم، رب اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ تو میری قوم کو معاف فرما دے، ان کو معلوم نہیں کہ میرا مرتبہ کیا۔ اللہ اکبر، سوچ دیکھیں کتنے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ حسن یا رب لنا الخلقا۔ صفائی، اسلام اور مسلمان، شیخ عبد الواجد مدنی سے جانیے صفائی کا کیا ہے مقام اسلام میں، ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ دیکھیے اسلام کے آئینے میں دنیاوی سوچ کا سچ، ہر جمعرات رات 8 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں، فری ٹو ایئر۔ حسن یا رب لنا الخلقا۔ چوتھا واقعہ، قبیلے دوس کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالی دے رہے ہیں، اور ابو طفیل عمر الدوسی آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی ذرا بد دعا دے دیجئے، بد دعا دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ تو دوس قبیلے والوں کو ہدایت دے اور میرے پاس کلمہ پڑھا کر لا۔ اس کے بعد پورا قبیلہ کلمہ پڑھتا ہے، اس میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح جلباز ہوتے تو پتہ نہیں پھر کیا ہوتا، اللہ بہتر جانتا۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو مل گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کرنے کی وجہ سے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے دوس کے لیے لعنت کر دیتے تو ایک اچھے صحابی شاید ہم سے چھوٹ جاتے، واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے صبر اور اپنے ایکٹیویٹیز کا جائزہ لینا چاہیے۔ چوتھا واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا۔ سامنے والوں نے پوری کوشش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے میں لانے کی، رسول اللہ لکھا گیا، کہا نکال دو رسول اللہ۔ کفار قریش کرے ہم آپ کو مانتے ہی نہیں رسول اللہ، آپ لکھیے ابن عبداللہ، ابن عبداللہ لکھ دیجئے بس، آپ کے ابا کے بیٹے، بس اتنا ہی، رسول اللہ مت لکھیے۔ صحابہ اکرام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میٹ دو، کوئی بات نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے اپنے ذات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لے رہے، اپنے ذات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لے رہے، اور بڑے ویژن پر کام کر رہے ہیں۔ نہیں صلح ہو جائے تو اچھا، اللہ کے اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ صلح پسندی، لیڈرشپ کوالٹی، میوچول کو ایگزسٹنس، دشمنوں کے ساتھ مل کر کیسے رہنا ہے۔ جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں پر اگر آپ کے دشمن بھی موجود ہوں تو وہاں پر کیسے رہنا ہے، صلح پسندی، ایگریمنٹ کی قدر۔ ہم مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم یہ مسلمان ہندوستان کے وفادار نہیں ہیں، ہمارا مذہب، ہمارا دین ہم کو یہ حکم دیتا ہے، سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایگریمنٹ کو پورا کرو۔ ہندوستان میں اگر ہم مسلمان ہیں، جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں ایگریمنٹ کو پورا کیا، اگرچہ کہ سامنے والوں نے ایگریمنٹ کو توڑ دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کو نہیں توڑا۔ ہم وہ قوم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، ہم بھی جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے ایگریمنٹ کو پورا کریں گے، یہاں کے قانون کو پورا کریں گے۔ قانون کو ہاتھ میں لے کر کوئی بھی مسلمان اگر دہشت گردی کا واقعہ کرتا ہے تو اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن اسلام ان سب چیزوں سے بری ہے۔ اسلام ہم کو یہ حکم دیتا ہے کہ ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا، اور اسی طریقے سے جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کے ایگریمنٹ پورا کرنے کو اسلام ہمیں ابھارتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر
آپ ایگریمنٹ بھی کر رہے ہیں اور بعد میں اس ایگریمنٹ کو پورا بھی کر رہے ہیں. سامنے والے جھگڑالو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرووک کر رہے ہیں, بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھڑکتے نہیں ہیں, صلح کرتے. صلح پسندی مزاج, جھگڑالو مزاج نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیڈرشپ کوالٹی کیسی تھی؟ پوری قوم صحابہ کی مان رہی ہے, اللہ کے نبی نے کہا کرنا ہے تو بس کرنا ہے. صحابہ کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا لیکن کر رہے ہیں, صحابہ کرام فالو کر رہے ہیں. کیا کیسے لیڈر تھے! اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسا لیڈر دے کہ مسلمان ان کو فالو کرے اور قرآن و سنت کے مطابق اس کو لے کر چلے. میوچول کو ایگزسٹنس, صلح پسندی کے ساتھ ناروا حالات میں اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے, امن پسندی کے ساتھ رہتے ہوئے دشمنوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا, یہ ہے میوچول کو ایگزسٹنس. اور اس کے بعد آخری واقعہ ہے فتح مکہ کا. اس کے اندر آپ کو ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ملے گی. یہ 15واں سبق ہے, معاف کر دینا. ہم تو معاف کرنا بھول ہی گئے, یہ سنت تو بھول ہی گئے. سامنے والا معاف کرنا یہ دماغ میں, لیکن آج تک یہ ڈائری نکال کے لکھے کہ میں نے کتنوں کو معاف کر دیا. آپ کسی سے بدلہ لیتے ہیں, اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے جان دو بھائی, تب معاف کرتے. یہ نہیں, کسی کو ذلیل کر کے معافی نہیں, کسی کو ذلیل کرے بغیر معافی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکے میں داخل ہو رہے ہیں. کیا منظر ہے! کفار قریش ڈرے ہوئے ہیں, ان کے دل میں ہیں آج تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو معاف نہیں کرنے والے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم تھا مکے سے ان کو نکالا گیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا, صحابہ کرام کو ستایا گیا, مکے کے اندر سے نکالا گیا. اب آج اگر یہ داخل ہو رہے ہیں, جب بھی پاور میں آتا ہے تو ایسے وقت پر لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ ظلم کرتے ہیں. اور اس وقت پر بعض نے یہ بھی کہہ دیا تھا الیوم یوم الملحمہ, آج تو گوشت اڑانے کا دن ہے. تو کفار قریش ڈرے ہوئے تھے. تو ایسے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, غور کریے آپ. یہ ورڈ حدیث اور تاریخ کی 13 کتابوں کے اندر آیا. من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی پناہ ہے. ابو سفیان, یہ سمجھ, ابو سفیان کون ہے؟ اس وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافروں کے دشمنوں کے گروہ کے سردار. جنگ احد میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر سے جو خون بہا اس کا ذمہ دار. جنگ بدر میں ذمہ دار. جنگ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے پورے قبیلوں کو جمع کرنے والا ذمہ دار, یہ ابو سفیان. ابو سفیان نے کہا سب کو تو معاف کر دیں گے, اللہ کے نبی مجھے معاف نہیں کریں گے. کیونکہ جنرلی کیا ہوتا ہے, آرڈنری انسان کیا کرتا ہے, بدلہ لیتا ہے, لیکن ایکسٹرا آرڈنری انسان کیا کرتا ہے, معافی کرتا ہے, معاف کر دیتا ہے ایکسٹرا آرڈنری انسان. اور اکثر کیا کرتے ہیں لوگ, سب کو چھوڑ دو, لیکن وہ سرغنہ ہے نا اس کو مت چھوڑو, لوگ کہتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے. ابو سفیان کو بھی امن ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے. پورے لوگ کیا کریں, ابو سفیان کے گھر میں چلے گئے. لیکن ابو سفیان کا گھر چھوٹا پڑ گیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنا گھر بند کر کے لاک کر لے اس کو بھی امن ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معافی دیکھ کر ابو سفیان نے کلمہ پڑھا, پوری قوم نے کلمہ پڑھا, یہاں تک کہ پورے قبیلے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ کے نبی نے معاف کر دیا اور پورے کے پورے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. دیکھا آپ نے معافی کا کتنا بڑا پاور ہوتا ہے. ایک پوائنٹ بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ بہت دیر سے سن رہے ہیں معاف کیا, صبر کیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی تو کی نے, اس کا جواب کیا ہے؟ کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی تو کی, 81 غزوات اور سریے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات اور سریے آپ نے لڑے ہیں 81 ہیں, اور 81 غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی غیر مسلم کو گالی نہیں دی. جب انہوں نے حملے کیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفنس کیا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی نہیں دی. دنیا میں ڈیفنس کرنے کا حق تو آج کے سارے دنیا کے قوانین دیتے. اگر آپ کے گھر پہ حملہ ہو جاتا ہے تو ڈیفنس کرنے کا حق ہے, آپ کا رائٹ ہے کہ اپنا ڈیفنس کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ڈیفنس لیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاور کا استعمال کیا, فورس کا استعمال کیا, لیکن دہشت گردی کے لیے نہیں اور ظلم کے لیے نہیں.
ظلم کے خاتمے کے لیے، مظلومیت ہٹانے کے لیے. آج کے دور میں امریکہ کی بھی فوج ہے، فوج کا نام کیا ہے جانتے ہیں؟ پیس کیپنگ فورس، امن قائم کرنے والی طاقت. اس کا مطلب امن کے لیے بھی طاقت لگتی ہے، دہشت گردی کے لیے بھی طاقت لگتی ہے. دہشت گردی کے لیے جو طاقت ہوتی ہے اسلام میں وہ حرام. امن قائم کرنے کے لیے جو طاقت لگتی ہے وہ بھی حاکم. عام آدمی اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتا، عام آدمی اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتا، لے کر جو چاہے فیصلے نہیں کر سکتا. اس کے اہلکار، اس کے ایلیجیبل لوگ اور اس کے جو لیڈر ہوتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو سبق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 81 غزوات اور سریے لڑ رہے، لیکن آپ گالی نہیں دے رہے سامنے والے کو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین اور نہروان میں جنگ کر رہے ہیں لیکن گالی نہیں دے رہے. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک فون اٹھاتے ہیں، اگر کسٹمر بہت دیر تک آپ کو پوچھتا ہے، پھر اس کے بعد اگر آپ کی ڈیل نہیں لیتا ہے، زور سے فون رکھتے ہیں، 1-2 گالی دے دیتے ہیں. گالی سے شروع. 1-2 محلے ایسے بھی ہے بعض جگہوں پر کہ وہاں پر ملتے ہیں تو گالی، جاتے ہیں تو گالی. اگر گالی نہیں دیے تو کیا بھائی دوستی کم ہو گئی کیا؟ پہلے اچھے گالی دیتے تھے آپ. اس کا مطلب شاید آج کل دوستی ذرا خراب ہے. شاید پہلے بہت 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 زیادہ کلوز تھے. ہمارا دونوں کے درمیان گالی گلوچ چلتا رہتا ہے، اتنے کلوز ہیں ہم لوگ، نعوذ باللہ. ملتے ہیں تو سلام، جدا ہوتے ہیں تو سلام، اور جدا ہونے کی سنت ہے. اس طریقے سے ہماری اخلاق ہونا چاہیے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بہترین اخلاق اپنانے توفیق عطا فرمائے. اور سامعین، آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا ٹائم لے کر یہاں پر آئے ہیں، آپ نے ٹائم کی قربانی دی ہے. اور سارے ہی شعبے کے ذمہ داروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بہترین محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. جو خیالات صدقہ کہتے ہی ذہن میں آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک کالی مرغی، ایک کالی بکری یا بکرا، ایک انڈا جس پہ کالے نشان ہو، نمک جس کو گول گھما کر پھینکا گیا ہو. تو صدقہ جو الفاظ ہے، جو لفظ ادا ہوتا ہے، یہ صدق سے آتا ہے، سچائی جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں. شوہر بیوی پر جو خرچ کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے. أضفيت على الحسن